دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کے سلسلے قصص النساء کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، نئے قصے کے ساتھ، نئے اسباق کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل۔ آج بہت ہی دلچسپ قصہ انشاءاللہ عزوجل ہم سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس قصے کی طرف آئیے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اس تیزی سے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ جیسے پانی آگ کو بھی نہیں بجھاتا۔ یعنی پانی آگ کو کس تیزی سے بجھاتا، اس سے بھی تیزی سے درود پاک پڑھنا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور یہی نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں آزاد کرنے سے، یعنی غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ بھی یہ پیاری پیاری سعادتیں، یہ پیارے فضائل حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب اور گناہوں کو مٹا دینا؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج جو ہم پیارا واقعہ جو سنیں گے، جو قصہ سنیں گے، وہ قصہ ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ کا۔ آپ کی اہلیہ کا نام بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا تھا، اور آپ کا تعلق ایک بڑے امیر گھرانے سے تھا، بڑے رچ فیملی سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ بیٹی تھی کس کی؟ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی۔ آپ تو یقیناً اتنے بڑے گھرانے سے آپ کا تعلق، اور آپ جو ہے بڑی امیر کبیر خاتون تھی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ یہ تھی تو بڑی امیر گھرانے کی خاتون، بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا، بڑے امیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن اگر ان کی سیرت مبارکہ پر نظر ڈالیں تو ان کا تعلق تاریخ اسلام کی بے مثال خواتین میں سے تھا۔ یعنی یہ بھی تاریخ اسلام کی بے مثال نیک خواتین میں سے ایک تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ بنے تو اپنی اہلیہ محترمہ بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ تمہیں اپنے ان زیورات کا حال معلوم ہے کہ تمہارے والد نے یہ کس طرح سے حاصل کیے؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنی بیٹی کو ٹھیک ٹھاک زیورات دیے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ امیر آدمی تھے، خلیفہ تھے، تو ٹھیک ٹھاک زیورات جو ہے اپنی بیٹی کو دیے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ یہ بتائیے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد صاحب نے یہ زیورات کہاں سے حاصل کیے اور کس طرح آپ کو دیے؟ کیا اس کا حال آپ کو پتہ ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اگر تم اجازت دو، کیونکہ یہ ملک تو ان کے تھے، تو اگر تم اجازت دو تو میں انہیں ایک صندوق میں بند کر کے تالا لگا کر بیت المال کے آخری کونے پر رکھ دوں گا۔ تو بیت المال کا جب سارا مال خرچ ہو جائے گا تب جا کر اس سونے کی باری آئے گی۔ تو اگر تو میری زندگی میں یہ سونا خرچ ہو گیا تو صحیح ہے، اگر تو میری زندگی میں یہ سونا خرچ ہو گیا تو صحیح،
لیکن اگر میری وفات ہو جائے اس سونے کے خرچ ہونے سے پہلے تو آپ جو ہے جو بھی دوسرا خلیفہ بنے اس سے کہہ کر یہ سونا آپ حاصل کر سکتی ہیں۔ اب ہوا یہ، اب بیگم دیکھیں، بیگم بھی عام کوئی عورت ہوتی کوئی ایسا فیصلہ کر سکتی ہے کہ اپنا زیورات جو ہے سارے بیت المال میں ڈال دیں؟ یہ تو خاتون تھی، بے مثال خاتون تھی، نیک زوجہ تھی، زوجہ بھی کس کی؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ تو یہ تو نیک خاتون تھی، اپنے شوہر کی تابع دار اور فرما بردار تھی، انہوں نے فوراً حامی بھر لی، اور یہ زیورات جو ہے خزانے میں یعنی بیت المال میں رکھوا دیے گئے، بیت المال کے آخری کونے پر، کہ بھئی جب سارا مال خرچ ہوگا تو آخر میں اس کی بھی باری آ گئی، خرچ ہو گئے تو ہو گئے، نہیں ہوئے تو دیکھا جائے گا بعد میں جو ہوگا۔ بہرحال یہ جو ہے بیت المال کے آخری کونے پر جو ہے یہ بند کر کے رکھ دیا گیا یہ زیورات جو ان کو ملے تھے۔ بہرحال اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو اب وصال کے بعد جو ہے حضرت بی بی فاطمہ ہی کے بھائی یزید بن عبد الملک خلیفہ بنے۔ تو جب یہ خلیفہ بنے تو اپنی بہن کے زیورات انہوں نے واپس کرنا چاہے، تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ زیور لینے سے انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور فرمانے لگی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں زیورات سے دستبردار ہو جاؤ اور ان کی وفات کے بعد یہ زیورات میں لے لوں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے یہ کہہ کر خلیفہ کو یہ زیورات جو ہے واپس لوٹا دیے، چنانچہ خلیفہ نے یہ زیورات گھر کی دوسری عورتوں میں تقسیم کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا پیارے اسلام بھائیو، اس حکایت سے ہمیں بہت سارے درس ملتے ہیں۔ ایک درس تو یہ ہے، ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ کوئی بھی منصب جب انسان کو دیا جاتا ہے تو منصب اس لیے نہیں ہوتا کہ اپنے گھر بھر ڈالیں، بلکہ اگر حاکمیت کسی قسم کی بھی ملتی ہے، چاہے آپ گھر کے حاکم ہو، گھر کا حاکم ہونا تو الگ چیز ہے، چاہے شہر کی حکومت ملے، چاہے کسی قصبے کی حکومت ملے، کوئی بڑا عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، تو منصب جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اور کل بروز قیامت اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کہ منصب اس لیے جیسا کہ آج کل ہوتا ہے چھوٹا سا بھی منصب مل جائے تو سب سے پہلے اپنا گھر بھرا جاتا ہے، بلکہ آج کل تو منصب تک پہنچنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، تو پہلے تو کیپٹل نکالنے کی فکر کی جاتی ہے کہ یار جو پیسے دے کر مجھے یہ منصب ملا تھا، اور اس کے بعد جو ہے منصب لیتے ہوئے عام طور پہ نیت یہی ہوتی ہے کہ یار میں زیادہ سے زیادہ کما لوں۔ بہت کم لوگ ایسے نیک لوگ ہوں گے جن کی نیت ہو منصب لیتے وقت کہ میں جو ہے ملک و قوم کی خدمت کروں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا، دین پھیلاؤں گا وغیرہ وغیرہ، شادر و نادر، اور ہوں گے اس طرح کے لوگ، یقیناً ہوں گے۔ لیکن آج کل ہماری حالت آپ کے سامنے ہے کہ اکثریت تو یہی ہوتا ہے کہ جناب پیسے دے کر منصب لیا جاتا ہے، اور پھر جناب جب منصب پر آ گئے تو اپنا کیپٹل پہلے حاصل کیا جاتا ہے، پھر جناب سوچا جاتا ہے کہ جتنا کما سکتا ہوں چند سال ہے بس کما لوں، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں سچ میں اپنی آخرت کا سوچنا چاہیے، اور اس واقعے میں سمجھنا چاہیے کہ منصب جو ہوتا ہے وہ پیسے جمع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے ہوتا ہے، اور اسی بات کو اپنا مقصد بنانا چاہیے، اور ایسا شخص جو اس چیز کو مقصد بنا کر منصب لے وہ کامیاب ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، خواتین کی کچھ تعداد نہیں بلکہ اکثریت کا یہ حال ہے کہ مال و دولت، زیورات، عمدہ لباس وغیرہ کے حصول کے لیے دوڑ بھاگ کرتی نظر آتی ہیں، الماریاں بھری ہوتی ہے مگر ان کے دل سے لالچ و حرص ختم نہیں ہوتی ہے۔ اچھا عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کے دو سب سے بڑے اہم مسئلہ کیا ہے؟ نمبر ایک سب سے بڑا مسئلہ، کپڑے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، الماریاں کم پڑ جاتی ہے، بھئی جگہ نہیں ہے رکھوں گا نہیں کپڑے۔ اور دوسرا مسئلہ بہت بڑا یہ ہوتا ہے کپڑے ہی نہیں ہیں، پہنوں کیا؟ یعنی ہر شادی میں، ہر مہندی میں، ہر یعنی فنکشن کے، بلکہ بڑی راتوں کے الگ، تو جناب اب تو 12ویں شریف کی محفلیں ہوتی ہیں، 11ویں شریف کی محفل، ہر محفل کے لیے الگ الگ سوٹ چاہیے، تو کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں ہے،
اور پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے ہمارے خواتین کی آج کل کے زمانے میں، یہی حالت ہے۔ یعنی ہر کوئی چاہتا ہے، ہر عورت چاہتی ہے کہ جناب زیورات مل جائے، زیادہ سے زیادہ کپڑے مل جائے، اور جو ہے اس کی وجہ سے، ان کی ہرس کی وجہ سے، اور جناب لاکھوں کے زیورات ہونے کے باوجود کہتی ہیں اور زیورات ہو، سینکڑوں کپڑے موجود ہو، پھر بھی جناب مزید کپڑے چاہیے۔ تو اس حرص کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مرد گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ خواتین ظاہر ہے کہ اپنی جتنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں فرمائشیں ہوتی ہیں مردوں کے سامنے رکھتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ مرد گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اس خوف خدا رکھنے والی عورت کا، کہ ان کو کہا گیا کہ آپ کے زیورات بیت المال میں رکھا دوں، انہوں نے فوراً حامی بھر لیں۔ تو ہماری خواتین جو ہے اس واقعے سے درس لیں گی؟ دوسری بات، ایسی خواتین کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال اہلیہ کا بے مثال کردار مشعل رہا ہے، کہ وہ زیورات جو ان کے پاس تھے اور ان کے والد نے دیے تھے، یعنی وہ کہہ سکتی تھی کہ میرے والد کے میں نہیں دیتی، ان کی ملکیت تھی، لیکن نہیں، انہوں نے ایک تو شوہر کی تابع داری کی، اور دیکھیں ان کا خوف خدا، وہ راضی ہو گئی کہ میرے زیورات جو ہے نا وہ بیت المال میں رکھ دیے جائیں۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ بنتے ہی ان کی اہلیہ کی دولت اور مال میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، کہ اب بڑا عہدہ تھا، آمدنی بھی بڑھنی چاہیے۔ آپ یعنی کوئی چھوٹے موٹے علاقے کے کوئی خلیفہ نہیں تھے، بہت بڑا بقائے ارض آپ کے ہاتھ میں تھا، یعنی کئی شہروں پر آپ کی حکومت تھی۔ تو آپ اتنے بڑے خلیفہ تھے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کی جو زوجہ تھی وہ بہت زیادہ مالدار ہوتی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ آج کل تو عہدہ ملا نہیں کہ جناب فراوانی ہو جاتی ہے مال کی، اور اس کو جائز بھی سمجھا جاتا ہے، خوب اڑایا جاتا ہے کہ جناب مال مفت دلے بہرے۔ لیکن آپ دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کی اہلیہ، کہ دیکھیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ مالدار نہیں تھی۔ دیکھیں نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ بھی اپنے شوہر سے وہ مطالبہ کر سکتی تھی جو آج کل کی خواتین کرتی ہے، لیکن آپ نے ایسا مطالبہ نہیں کیا۔ پھر تیسری بات کہ سعادت مندی، دیکھیں ایک تو بات یہ ہو گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خوف خدا اور ان کا منصب پر ہونے کے باوجود روپا پیسہ جمع نہ کرنا۔ نمبر دو، اس خاتون کا جو ہے ان پیسوں کی طرف توجہ نہ ہونا، مال کا مطالبہ نہ کرنا، فرمائشیں نہ کرنا۔ اور تیسرا یہ کہ اس خاتون کی سعادت مندی، کہ شوہر کی تابعداری اور فرما برداری کا انداز دیکھیے، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد بھی ان کی اہلیہ کا بھائی یزید بن عبد الملک خلیفہ بنا، اور اس نے اپنی بہن حضرت فاطمہ سے کہا کہ اپنے زیورات واپس لے لے، مگر بی بی فاطمہ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جب اپنے شوہر کی موجودگی میں نے نہیں لیے تو اب کیسے لوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے پہلے کے دور کی بے مثال خواتین، یہ ہے ان بے مثال خواتین کی بے مثال سوچ، یہ ہے ان بے مثال خواتین کا بے مثال رویہ، یہ ہے ان بے مثال خواتین کے بے مثال واقعات۔ تو آج تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یعنی شاید ہی کوئی ایسی عورت ہو جس کی اس طرح کی مدنی سوچ ہو۔ یاد رکھیے، رزق حلال کی چٹنی کھا کر اور روکھی سوکھی کھا کر زندگی گزار دی جائے، یہ حرام کا ایک پیسہ کھانے سے کہیں زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہے۔ لہٰذا اپنا یہ ذہن بنائیں کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں صرف اور صرف حلال پر ہی گزارا کریں گے، حرام کی طرف ہرگز نہیں جانا۔ اللہ پاک ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئیے مال حلال کے کچھ فوائد سنتے ہیں۔ جو مسلمان اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے وہ پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کس گھر میں پریشانی نہیں ہے؟ آج ہم پریشانی کا رونا رہتے ہیں، باباؤں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ کبھی بچی بیمار، کبھی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، اولاد جو ہے بدتمیز ہو جاتی ہے، بدچلن ہو جاتی ہے، زبان دراز کرتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے ماں باپ کے، طرح طرح کے مسائل میں ہم گھرے رہتے ہیں جناب۔ بیماریاں آ رہی ہے تو جناب تھانوں کے مسئلے، گھروں پہ قبضے، نہ جانے کس کس طرح کے مسائل کا ہم شکار رہتے ہیں، قرض لیا دے نہیں پا رہے، طرح طرح کی ٹینشن۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ان سب کی مین وجہ کیا ہے؟
آخر ہمارے جو ہے رزق میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہم 30,000 کمائیں یا 3 لاکھ، وہ کم پڑ جاتے ہیں، پورے نہیں پڑتے۔ تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، حرام کے اگر آپ نے جتنے بھی پیسے کما لیے ناجائز، آپ کے ہاتھ میں وہی رہ جانا ہے جو آپ کا اصل رزق تھا۔ دوسری بات یہ کہ حرام کا رزق ہو سکتا ہے کوانٹیٹی میں بہت زیادہ نظر آتا ہو، یعنی یوں لگتا ہو کہ یار اتنے لاکھوں کما لیے، لیکن یاد رکھیے کہ اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ہمارا رب اس پر قادر ہے کہ 30,000 میں ایسی برکت ڈالے ہوئے کہ وہ 3 لاکھ سے بھی بڑھ کر ہو، اور ہمارا رب اس پر بھی قادر ہے کہ 30 لاکھ میں ایسی بے برکتی ہو کہ جناب وہ 30,000 بھی نہ رہے۔ تو ایسے ہم نے بے شمار گھرانے دیکھے ہیں کہ لاکھوں کی آمدنی ہے لیکن بے سکونی، آپس میں لڑائی جھگڑے، جناب کسی پل چین نہیں ملتا۔ اور ایک ایسے بھی گھرانے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جناب ان کی انکم بہت کم ہے لیکن آرام سے سوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، خوشحال گھرانہ، بچے فرما بردار۔ لوگ رش کرتے ہیں کہ یار یہ اتنے غریب لوگ ہیں لیکن دیکھو یار ان کے بچے کتنے اچھے ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے سمجھدار ہیں، جناب یہ کتنے خوش رہتے ہیں، فیملی نہ آپس میں لڑتے ہیں نہ کچھ۔ تو یہ کیا ہے؟ برکت ہے، رب تعالیٰ نے رزق میں برکت۔ یہ حلال رزق کی روشنیاں ہیں، یہ حلال رزق کی برکتیں ہیں، یہ حلال رزق کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر حلال رزق ہم کماتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل یہ تمام فضیلتیں ہمیں حاصل ہوگی۔ حلال کھانے والوں کا لوگوں کی نظروں میں ایک خاص مقام بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ حلال کھانے والوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے، حلال کھانے والوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، حلال کھانے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آج جو ہے ہم طرح طرح کے حرام کھاتے ہیں، اچھا ہمیں تو حرام کی پتہ تک نہیں ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ حکم تھا جس کو تجارت کے احکامات نہیں آتے وہ ہمارے بازار میں نہیں آئے گا، اور آج ہماری حالت یہ کس کو تجارت کے احکامات آتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے، حرام کھائے جاتے ہیں۔ جو پتہ ہی نہیں ہے تو حرام سے بچیں گے کیسے؟ بھائی بچیں گے تو تب نہ جب کوئی معلومات کرے۔ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس 3 گھنٹے ہیں فلمیں دیکھنے کے لیے، ڈرامے دیکھتے ہیں، جناب موبائل پہ دینے کے لیے نہ جانے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ نہیں ہوتے، 1 گھنٹہ نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ طرح طرح کے اس طرح کی کورسز کروائے جاتے ہیں، جیسے فرض علوم کورس کروایا جاتا ہے اور دوسرے کورسز ہیں جہاں سے ہم علم دین سیکھ سکتے ہیں۔ علماء موجود ہے، علماء کی بارگاہ میں جائیں، سوالات کریں، سیکھیں کہ حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں۔ ظاہر ہے سیکھیں گے نہیں تو بچیں گے کیسے؟ سیکھیں گے نہیں تو ہمارے یہاں تو وہ سیکھنے کا رواج ہی نہیں ہے، جب سیکھیں گے نہیں تو بچیں گے نہیں۔ یاد رکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جس نے 40 دن تک حلال کھایا اللہ پاک اس کے دل کو منور فرما دے گا اور اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دے گا اور دنیا و آخرت میں اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ پاک کی دیگر مخلوق جیسے اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت و پاکیزگی ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کے پھرتیلے پن اور چستی کو دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش اس کا یہ حال اللہ پاک کی راہ میں ہوتا، یعنی وہ بڑا چست تھا، بڑا پھرتیلا تھا، کہا کہ کاش یہ اللہ کی راہ میں اتنا پھرتیلا ہوتا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ پاک کی راہ میں ہے، اور اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ اپنی پاک دامنی کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں، اور اگر یہ دکھاوے اور تفاخر کے لیے نکلا ہے تو شیطان کی راہ میں ہے۔ تو خوش ہو جائیے اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو اب حلال رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نکلی ہے، اپنے بال بچوں کی کفالت کے لیے نکلی ہے، حلال رزق کمانے کی نیت سے نکلی ہے تو آپ کا یہ نکلنا اللہ کی راہ میں نکلنے جیسا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ہمارا دین کتنا پاکیزہ ہے کہ آپ کاروبار کے لیے نکلتے ہیں
تو وہ بھی اللہ کی راہ میں نکلنے کی طرح، اسی طرح اپنے والدین کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں تو بھی اللہ کی راہ میں ہیں۔ اور لیکن اگر نیت صرف دکھاوے کی ہے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ جناب کاروبار کر کس لیے رہے ہوتے ہیں، کار لے لوں، گھر لے لوں، بس یہی نیتیں ہوتی ہیں، تو اگر ایسی نیت ہے تو محرومی ہے، ایسی نیت ہے تو محرومی ہے، اور اسے یہ کہا گیا کہ وہ ایسا ہے جیسے شیطان کی راہ میں نکلا ہوا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، کیوں نہ اپنی نیتوں کو درست کیا جائے، کمانے کے لیے نکلنا تو ہے ہی، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، اور اس کمانے کے لیے نکلنے کو اللہ کی راہ میں نکلنا قرار دیا جا رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی نیتوں کو بدلیں، اپنی نیتوں کو صاف کریں۔ نمبر 1 کہ اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے، اپنی خودداری کے لیے، کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، اس لیے ہم کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی نیت یہ ہونی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو میں حرام رزق کا لقمہ نہیں لوں گا۔ اپنے رب پر عقیدہ رکھیے، اپنے رب پر یقین رکھیے، جو آپ کا رزق لکھا ہوا ہے ناک رگڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے گا۔ دیکھیں حلال رزق، آپ کا رزق جو ہے وہ تو لکھ دیا گیا ہے۔ اب ہمیں حرکت کا کہا گیا ہے کہ حرکت میں برکت ہے، ہم کام کریں، ہمیں کہا گیا ہے رزق کی تلاش کریں، لیکن آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، حرام میں کیوں پڑتے ہیں، کیوں حرام کی طرف جاتے ہیں؟ اب دیکھیں ہمارا رزق تو لکھا ہوا ہے، اب ہماری مرضی ہم اسے کیسے لیتے ہیں، حرام کام کر کے لیتے ہیں، رشوتوں کے ذریعے لیتے ہیں، کسی کے پاؤں پکڑ کے لیتے ہیں، اب ذلیل ہو کر لیتے ہیں، کسی سے مانگ کے لیتے ہیں، یا حلال طریقے سے لیتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا رزق لکھا ہوا ہے، رزق تو ناک رگڑتا ہوا آئے گا آپ کے پاس، بس ایک نیت ہونی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا، صرف اور صرف حلال رزق کھاؤں گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اگر ایسی نیت ہے تو آپ کے لیے فضیلتیں ہی فضیلتیں۔ آئیے ایک اور روایت سنتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیں۔ کہا اللہ پاک میری دعا قبول فرمایا کرے، یعنی آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمایا کرے۔ تو قاسم نعمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، آپ فرماتے یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، یعنی اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تمہاری دعائیں قبول ہوا کریں گی۔ دیکھیں عرض کیا جا رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہوں۔ کیا فرمایا کہ اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تمہاری دعائیں قبول ہوا کریں گی، سبحان اللہ۔ تو اپنا کھانا اگر پاکیزہ بنا لیا، حلال رزق کی عادت ڈالی، حلال لقمہ کھایا، تو انشاءاللہ عز و جل یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہوگی، اس سے بڑی کیا بشارت ہوگی۔ اور اس کی جگہ اگر لقمہ حرام کی عادت پڑی تو یاد رکھیے کہ روایت میں ہے کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بدن گرد آلود ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا کرے وہ قبول ہو جائے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ یعنی اگر قبول دعا کی خواہش ہے تو کسب حلال اختیار کرو۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں وہ حرام لقمہ رہے گا، اور اگر اسی حالت میں، یعنی اس حالت میں کہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، موت آ گئی تو وہ داخل جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ڈر جانا چاہیے پیارے اسلامی بھائیوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حرام لقمے کھا رہے ہیں۔ ایک تعداد ہے لوگوں کی جو رات کو سوتے ہیں اور صبح نہیں اٹھتے۔ دنیا میں پتہ ہے سب سے رسکی کام کیا ہے؟ بغیر توبہ کے سو جانا۔ اس سے بڑا رسک کوئی نہیں ہے کہ بغیر توبہ کیے بندہ سو گیا، اسے کیا پتہ دوبارہ صبح اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا۔ تو اس سے بڑا رسک کوئی نہیں ہے کہ بغیر توبہ کیے انسان سو جائے، پھر مال حرام پیٹ میں ہو اور اسی حالت میں وہ مر گیا، استغفر اللہ، تو ایسا شخص داخل جہنم میں ہوگا۔ ہمیں ڈر جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے۔ غیب کی خبریں دیتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حرام سے یا حلال سے۔ لگتا ہے کہ آج ایسا دور آ گیا۔
ایک اکثریت ہے، ایک تعداد ہے جنہیں حرام حلال، دیکھیں حرام کمانا حلال کمانا تو دور کی بات، اسے پتہ ہی نہیں حلال ہوتا کیا ہے، حرام ہوتا کیا ہے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر پوچھئے، کیا ہمیں پتہ ہے کہ حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، کون کون سی صورت حرام ہے مال کی۔ حکیم الامت مفتی احمد ارقا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی آخر زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے، مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حلال و حرام لینے پر دلیر یعنی بہادر ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل عام ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں حرام مال کی آمیزش سے بچائے، حرام کھانے سے بچائے، ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔